السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے بن مانگی دعا جو کہ تحریر ہے عفت سحر طاہر کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 3۔ معز احمد کی آواز ابیحہ کی سماعتوں میں کرنٹ بن کر دوڑی، رنگت یوں سفید پڑی جیسے خون کا ایک قطرہ نہ ہو بدن میں۔ اچھا ہی ہوا یہ کال میں نے اٹینڈ کر لی، ابو تو شاید تا قیامت تمہارا یہ مطالبہ میرے کانوں تک نہ پہنچاتے، مگر اب تم بے فکر رہو، میں خود بنفس نفیس یہ پیغام ان تک پہنچاؤں گا، اور مجھے یقین ہے کہ جلدی طلاق کے کاغذات تمہیں مل جائیں گے۔ وہ جیسے بہت محظوظ ہو رہا تھا، شاید بہت عرصے کے بعد سکون کی کیفیت میں آیا تھا۔ ابیحہ نے جھرجھری سی لے کر موبائل دور پھینک دیا تھا، اس کے وجود پر ہلکا سا لرزہ طاری ہو گیا۔ یخلق تھی، فہم اور شعور کا دروازہ کھلا تو اندازہ ہوا وہ غلطی نہیں بلکہ فاش غلطی کر بیٹھی ہے۔ ہوش میں ہو تم معیز؟ امتیاز احمد تو اس کی بات سنتے ہی ہتے سے اکھڑنے لگے۔ پورے حواس میں بات کی ہے میں نے، مجھ پر یقین نہیں تو اسے کال بیک کر لیں۔ وہ بلا کا پرسکون تھا۔ میری زندگی میں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا معیز، ہاں میرے مرنے کے بعد تم لوگ اسے جیسا چاہے سلوک۔ ان کی یخلق بھر آنے والی آواز نے معیز کا سکون پوری طرح غارت کر دیا۔ وہ جو کرسی پر کی پشت سے ٹیک لگائے بہت آرام دہ کیفیت کو انجوائے کر رہا تھا، بے اختیار سیدھا ہوا۔ ابو پلیز، تیز آواز میں انہیں ٹوک دیا تھا۔ وہ رخ پھیرے خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہے تھے۔ دو محبت کرنے والے باپ بیٹے کے درمیان تناؤ کی سی کیفیت درائی تھی۔ معیز نے ایک جھٹکے سے کرسی چھوڑی اور تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ امتیاز احمد بے دم سے ہو کر اپنی کرسی پر گر سے گئے۔ ان کے ذہن اور دل پر عجیب سا بھاری پن طاری ہونے لگا تھا۔ گزرے وقت کی یاد نے شدت سے ان کے ذہن پر حملہ کیا۔ السلام علیکم دادی جان۔ سہلے کے الڑپن اور شوخی سے بھرپور آواز امتیاز نے اپنے کمرے تک سنی تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وعلیکم السلام۔ دادی کا انداز لٹ مار سا تھا۔ انہوں نے نئے فیشن کے سلے فیروزی رنگ کے جوڑے میں چمچماتی سہلیہ کو گورا پھر گویا بے مروتی کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے کہا، نہ میں پوچھوں تو کہ تم سویرے کدھر کھڑے لگاتی پھر رہی ہو؟ کیوں نہ آؤں؟ میرے دادا کا گھر ہے، میرے تایا کا گھر ہے۔ وہ بے حد اطمینان سے بولی تو اماں کی تیوری چڑھ گئی۔ انہیں سہلیہ کی بے جا آزادی اور منہ پھٹ ہونے پر کئی تحفظات تھے، مگر چونکہ دادی ساری کسر نکال لیا کرتی تھی اسی لیے وہ بات کے بیچ کم ہی آتی۔ سہلیہ نے تخت پر دادی کے پاس بیٹھتے ان کے پاندان میں ہاتھ مارتے ہوئے پسا ہوا کھوپرا نکال کر پھانکا۔ دادی نے اسے گھٹتے پاندان پرے اوٹ میں رکھ دیا تھا۔ اکیلی کیوں آئی؟ اماں بابا کہاں تھے تمہارے؟ دادی اس کی فل کلاس لینے کے موڈ میں تھی۔ امتیاز کا دل چاہا وہ باہر جا کر سارا منظر ہی بدل ڈالے، مگر دادی اور اماں کے وضع کردہ اصول یاد کر کے آپ بھر کر رہ گیا تھا۔ کیا دادی جان، یہ گلی میں ہی تو ہے ہمارا گھر، کون سا دوسرے شہر سے آ رہی ہوں؟ وہ لاپرواہی سے بولی۔ اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ ابا نے مجھے اجازت دے رکھی ہے اکیلے آنے جانے کی۔ امتیاز اندر جلے پاؤں کی بلی کی طرح ٹہل رہا تھا، بس نہ چلتا تھا کسی بہانے باہر نکل کر اس پارا صفت کا دیدار کر لیتا۔ تائی اماں، امیت آیا ہوا ہے، ابا بتا رہے تھے۔ وہ بے تکلفی سے تائی اماں سے پوچھ رہی تھی۔ ہائے، دادی کا پوپلا منہ کھلا، اماں بتکی۔ امیت؟ پھر امیت بولی تو؟ اماں نے گھورا تھا۔ وہ بڑے ناز سے جھنجھلائے۔ بھائی مجھ سے نہیں اتنی بھاری بھرکم اقدام لیے جاتے امتیاز احمد، اب دیکھیں نا، امیتابھ بچن کا نام کتنا لمبا ہے، اسے بھی تو سب امیت ہی کہتے ہیں۔ اندر امتیاز کو جی بھر کر ہنسی آئی تھی، اس کی توجیحات یوں ہی من پسند ہوتی تھی۔ ستیہ ناز، یہ ہندو یہ مسلمان، کس سے ملا رہی ہے میرے امتیاز احمد کو؟ اماں خفا ہوئی تو ووٹ کھڑی ہوئی۔ بھائی آپ لوگ بلاتے رہیں اسے یوں ہی، مجھے تو امیت ہی اچھا لگتا ہے۔ ویسے ہے کہاں وہ؟ چھپ کر بیٹھا ہے، میں نے نئے گانوں کی البم منگوائی تھی اس سے۔ وہ کہتے ہوئے امتیاز احمد کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اماں کے ارے سنو تو، دادی کی ہائے ہائے، اس نے کچھ بھی نہ سنا تھا۔ وہ مدد سے امتیاز احمد کے کمرے میں گھسی تو وہ سامنے ہی کھڑا مسکرا رہا تھا۔ کس قدر خبیث ہو تم، 2 دن سے آئے ہوئے ہو اور ایک چکر نہیں لگایا گھر کا۔ سہلیہ نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ جارجٹ کا فیروزی دوپٹہ لاپرواہی سے سر پر ٹکا اس کے روپ کی شان بڑھا رہا تھا۔ وہ فیروزی رنگ میں بہت حسین لگتی تھی۔ پھر امتیاز نے سوچا کہ کون سا رنگ اس پر نہیں جچتا، مگر اسے کوئی بھی رنگ ایسا یاد نہیں آیا تھا، وہ ہر رنگ میں ہی خوبصورت لگتی تھی۔ اوئے کہاں گم ہو؟ سہلیہ اس کی آنکھوں کے آگے ہاتھ لہرانے لگی۔ وہ چونک کر مسکرایا۔ میری کیسٹ لائے ہو یا نہیں؟ اس نے تحکمانہ پوچھا۔ لایا ہوں، مگر تم باہر چل کر اماں اور دادی کے پاس بیٹھو، وہیں دوں گا تمہیں۔ امتیاز کو اپنے دل و دماغ پر پورا کنٹرول حاصل تھا اور گھریلو روایات کی پاسداری کا خیال بھی۔
ओफो, एक तो तुम शरीफ दोशीज़ा, लव लेटर भी लिखोगे तो अम्मा दादी के सामने ही देना। सोलिया ने तंज किया था। तुम जानती हो कि हमारे घर का माहौल। इम्तियाज ने तंबीहन उसे देखा तो उसने बेजारी से सर झटका। जानती हूँ, तभी तो दम घुटता है मेरा यहाँ। यूं चलो यूं ना चलो, ऐसे बोलो ऐसे हंसो, बंदा ना हो रोबोट हो। इसीलिए तो कहता हूँ कि खुद को आदी कर लो इस माहौल का। वो मानी खेजी से मुस्कुराया। माफ करना इम्मीद जी, जो हमसे दिल लगाएगा उसे खुद को सरतफा बदलना होगा हमारे लिए। सोला ने बड़े नाज से कहा तो उसका मासूम सा गरूर इम्तियाज के दिल को लोटपोट कर गया था। मगर किसी की मोहब्बत में खुद को बदलना पड़ता है ना। वो उसकी तरह बेवाकर मुंह फटना था, वगरना साफ कहता मेरी मोहब्बत में तुम्हें खुद को बदलना ही होगा। सोहलिया जलील अहमद चाहे चाहने के लिए नहीं बल्कि चाहे जाने के लिए बनी है इमीद जी। वही पुरगरूर अंदाज, भारी पपोटों वाली गलाफी आंखें, शहाबी रंगत और मगरूर नाक। वो मुगलिया दौर की शहजादी दिखती थी। उस पर बड़े अंदाज से उसका इम्तियाज अहमद को इमीद जी कहना। इस तखातुब पर इम्तियाज का जी चाहता उसे इस अपनी दुनिया उस पर बांट दे। वो इस हसीना बेपरवाह को मोहब्बत पाश नजरों से देख रहा था। जब भी किसी ने जोरदार हाथ मारकर बड़े हुए दरवाजे को धकेला था तो क्वाड़ जोरदार अंदाज में खुलकर पीछे दीवार से टकराया। वो दोनों गोया उछल ही पड़े थे। हेलो, उसने ड्राइविंग के दौरान बजते मोबाइल को बिना देखे बटन दबाकर कान से लगाया तो जहन मुंतशिर सा था। हेलो मुइज़ जी, वही मध्यम सा लबो लहजा। मुइज़ ने लब भींचे फिर तेवरी चढ़ाकर बोला, जी मुइज़ बात कर रहा हूँ। तो करते रहिए ना, अच्छा लग रहा है। बेतकल्लुफ़ाना मुस्कुराता हुआ अंदाज। मुइज़ के वजूद में शरारत सा लपका। शट अप, तुम्हें और कोई काम है नहीं करने को? तुम्हें और कोई काम नहीं करने को? काम तो बहुत है मगर इनमें सबसे अव्वल है तुम्हें कॉल करना। धीमे सुरों में कहते उसका इत्मीनान काबिले दीद था। उस लड़की की कॉल्स मुइज़ अहमद के लिए इम्तिहान बन रही थी। वो उसके नंबर को ब्लैक लिस्ट करने का सोच चुका था। तरस आता है मुझे तुम जैसी ज़हनी मरीज़ा पर, जिसके दिल को सुकून ही तब मिलता है जब वो किसी रॉन्ग नंबर पर अजनबी लड़कों से घटिया गुफ्तगू करती है। और कुछ नहीं तो अपने माँ बाप की इज्जत का ही ख्याल कर लो। शेम ऑन यू। मुइज़ के लबो लहजे से शोले बरस रहे थे। उसने मोबाइल ऑफ करके डैशबोर्ड पर डाल दिया। दरहकीकत उसका मूड सख्त ऑफ था। इम्तियाज अहमद का बीहा को यूं सब पर फौकियत देना उसे बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहा था। उसे इस मामले में अपने हाथ मुकम्मल तौर पर बंधे महसूस हो रहे थे। एक वो वक्त था जब उसकी मर्जी के बगैर इम्तियाज अहमद अबीहा को ज़िंदगी में शामिल न कर सकते थे, और अब वो वक्त आ गया था कि वो कोई भी फैसला करने का मजाज न था। मामा को बताता तो उनकी मुतवक्का ज़हनी और जज्बाती हालत का ख्याल आ जाता। अगर उन्हें इल्म हो जाता कि इम्तियाज अहमद अपनी साबका मंगेतर की बेटी से जज्बातियत में क्या रिश्ता जोड़ बैठे हैं, और ये भी कि मुइज़ ने इस सारे में क्या किरदार अदा किया है, तो शायद नहीं, यकीनन उन्हें हार्ट अटैक हो जाता। और अगर वो इम्तियाज अहमद से अबीहा को आज़ाद करने की बात करता तो उसे इम्तियाज अहमद की अबीहा के हवाले से जज्बातियत याद आ जाती। वो स्टीयरिंग पर हाथ मार कर रह गया। दरहकीकत वो बहुत जहनी परागंदगी का शिकार हो रहा था। तभी बेख्तियार उसने गाड़ी का रुख तब्दील कर दिया। थोड़ी देर के बाद वो एक छोटे मगर खूबसूरत से रेस्टोरेंट के सामने खड़ा था। ये ओन अब्बास के बाप का रेस्टोरेंट था, जिसे यूनिवर्सिटी के बाद रात गए तक ओन चलाता था। कमर्शियल एरिया में रेस्टोरेंट बहुत कामयाबी से चल रहा था। अंदर जाकर एक सीट संभालते हुए उसने काउंटर पर मौजूद ओन पर नज़र डाली थी। वो लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। मुइज़ ने मोबाइल निकालकर उसे कॉल मिलाई। ओन ने साइड टेबल पर रखा मोबाइल बिना देखे ऑन करके कान से लगा लिया था। उसकी नज़र अभी भी स्क्रीन पर थी। हेलो, वो मुइज़ बोल रहा हूँ, क्या कर रही हो? मुइज़ उसी को देख रहा था। काम कर रहा हूँ यार। यकीनन नेट से नई रेसिपीज नकल कर रहा होगा अपने भतीजे रेस्टोरेंट के लिए। मुइज़ ने मुस्कुराहट दबाई। उसका मूड बदलने लगा था। काम क्या है वो बोलो, मैं तुम्हारी तरह फारिग बंदा नहीं हूँ। अच्छा, तो फिर 2 कॉफ़ी लेकर कॉर्नर वाली टेबल पर आ जा, मैं तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ। वो रवानी से बोला। उसने ओन को चौंक कर रेस्टोरेंट में नज़र दौड़ाते देखा। मुइज़ को वहीं बैठे अपनी तरफ देखते पाकर ओन के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। आ रहा हूँ खबीज़, वेट कर ज़रा। मुइज़ ने हंसते हुए मोबाइल ऑफ करके टेबल पर डाल दिया। उनसे मिलना दरहकीकत अपनी जहनी कैफियत से निजात हासिल करना था। वो जानता था अगर मौजूदा कैफियत में घर पहुंचा तो ज़रा सा इशारा पाकर शायद वो सफीना के सामने ही दिल का बोझ हल्का कर सकता था। इसी खौफ ने उसे घर जाने से रोका हुआ था। कॉफ़ी के 2 भाप उड़ाते मग उसके सामने आए तो वो चौंका। उन कुर्सी घसीटता उसके सामने बैठ रहा था। वो ज़रा संभला मगर मुकाबिल भी ज़ीरक था।
چک جاتا ممکن ہی نہیں تھا۔ کیا بات ہے، دکھی محبوبہ کی طرح کن سوچوں میں کھو گئے ہو؟ فی الحال تو یہی سوچ رہا ہوں کہ تمہارے ریسٹورنٹ سے کچھ کھا پی کر کسی ڈاکٹر کے کلینک کو شرف بخشوں۔ معیز نے خوب بدلہ چکایا تھا اور یہ اونا باز کی دکھتی رگ تھی۔ وہ پھڑکا۔ تمہاری بیوی نہیں ہے، ورنہ میرے ہاتھ کی بنی کافی پینے کے بعد تو کبھی اس کے ہاتھ کی کافی نہ پیتا۔ ظاہر ہے کافی سے نفرت ہو جاتی مجھے۔ معیز نے مسکراہٹ دبائی۔ تو جس سے محبت ہے اسی کا بتا دے۔ اون نے بغور اسے دیکھا، ہلکا سا اضطراب جس کے انداز اور اطوار سے ظاہر ہو رہا تھا۔ محبت وقت کا ضیاع۔ معیز نے حقارت سے سر جھٹکا۔ اون بے اختیار مسکرایا۔ تیرے جیسے ہی ہوتے ہیں جنہیں بعد میں ہاتھ پاؤں باندھ کر محبت ایک کونے میں ڈال دیتی ہے۔ تجھے کیا لگتا ہے اون، تجھ جیسے بندے کو کسی سے محبت ہو سکتی ہے جسے پہلے ہی ہاتھ پاؤں باندھ کر ایک کونے میں ڈال دیا گیا ہو؟ وہ بے اختیار پھیکے سے لہجے میں کہہ گیا تھا، مگر پھر منٹ کے 1000ویں حصے میں 100 دفعہ پچھتایا۔ لیکن معیز کو خود کو سنبھالنے میں ایک پل ہی لگا تھا، مگر اون نے بھی یقیناً اس کا بے اختیار ہو کر بکھرنا اور پھر فوراً ہی خود کو سمیٹنے کی صحیح کرنا محسوس کر لیا تھا۔ تبھی ذرا بھی نہ کریدا، ٹینس ہو، دوستانہ سا انداز، یعنی بتانا ہے تو مرضی، نہ بتانا تو بھی صحیح۔ معیز نے گہری سانس لے کر کرسی سے ٹیک لگائی اور خود کو قدرے آرام دہ محسوس کیا تھا تو لیکن اب خود کو بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ کچھ کہی انکہی والا انداز۔ دیکھا، ابھی تو صرف میرے ریسٹورنٹ کی ہوا کھائی ہے، ساری ٹینشن ریلیز ہو گئی۔ کافی پی کر تو ہلکا پھلکا ہو کر ہواؤں میں ہی اڑنے لگے گا۔ چل شاباش۔ اون نے بھی موضوع بدلنے میں دیر نہیں لگائی، فوراً ہی اسے پچکارا تو وہ ہنس دیا۔ ان کے ساتھ پون گھنٹہ گزار کر وہ وہاں سے نکلا تو پہلے سے بہت بہتر معیز احمد تھا۔ دادی دروازے میں کھڑی خوشمگی نظروں سے پوتے اور پوتی کو دیکھ رہی تھیں، جیسے خدا نخواستہ انہیں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہو۔ نہ میں کہوں صالحہ کی بچی، کوئی شرم حیا ہے تجھ میں کہ نہیں؟ وہ چیخیں۔ امتیاز گھبرا سا گیا مگر صالحہ نہیں ڈری۔ اس کی پیشانی پر ناگواری کے بل پڑ گئے۔ کیوں، میں نے ایسا کیا کر دیا؟ ارے نا مراد، لوٹا کی لوٹا ہو گئی، یوں منہ اٹھا کر لڑکے کے کمرے میں چلی آئی۔ دادی کو صالحہ پر اعتراض نہیں تھا، انہیں صالحہ کی آزاد طبع پر اعتراض تھا، وگرنہ یہ رشتہ ان کی ذاتی پسند سے طے ہوا تھا۔ مگر اب وہ دل سے چاہتی تھیں کہ صالحہ گھر بند ہو کر بیٹھ رہے، بالخصوص امتیاز احمد سے تو ضرور ہی پردہ کرے۔ وہ کون سا پرایا لڑکا ہے دادی، کزن ہے میرا، اور پھر میں کون سا رات کے اندھیرے میں چھپ کر ملنے آئی ہوں اس سے، دن دہاڑے آپ لوگوں کے سامنے اندر آئی ہوں۔ صالحہ نے اس قدر اطمینان سے کہا کہ گھبرایا ہوا امتیاز بھی اش اش کر اٹھا، مگر اماں کو ہونے والی بہو کی تراری ایک آنکھ نہ بھائی تھی۔ وہ تو پہلے ہی اپنی بھانجی کو امتیاز احمد کے ساتھ سوچے ہوئے تھیں، مگر دادی نے ان کی ایک نہ چلنے دی تھی۔ صالحہ کے پیدا ہوتے ہی اس کی ننھی سی انگلی میں امتیاز احمد کے نام کی انگوٹھی ڈال دی۔ 3 سالہ امتیاز احمد اتراتا پھرا کے اس کی دلہن آ گئی ہے، پھر بھی صالحہ بیوی رشتوں کی نزاکت کا ہی تھوڑا خیال کر لیتے ہیں۔ اماں کے طنز ایسے ہی ہوا کرتے تھے۔ معاف کیجیے گا تائی اماں، اور اپنی غلط فہمی بھی دور کر لیجیے، میں کبھی اسے اپنا منگیتر سمجھ کر ملنے نہیں آتی ہوں، اور نہ ہی وہ رشتہ میرے ذہن میں ہے۔ وہ تڑک کر کہتی وہاں رکی نہیں تھی، کیسٹ ہاتھ میں دبائے شاکی نگاہ امتیاز پر ڈالتی نکل گئی تھی۔ کمال کرتی ہیں آپ دونوں بھی، امتیاز احمد جھنجھلایا۔ شرم کرو امتیاز احمد، تمہیں بھی چاہیے تھا کہ اسے فوراً ہی کمرے سے باہر نکال دیتے۔ اماں نے اسے گھرکا، ہاں، ساتھ 2 دھکے بھی نہ دے دیتا۔ وہ خفا خفا سا کمرے سے نکل گیا تھا۔ دادی پیچھے سے آوازیں ہی دیتی رہ گئیں۔ وہ چچا کے لان میں موجود تھا۔ کرسیوں پر آمنے سامنے براجمان صالحہ اور امتیاز احمد مصور کی خوبصورت تخلیق جیسے کینوس پر مکمل تھی۔ یہ چچا کا گھر تھا، جہاں کی روایات مختلف تھیں۔ چچی چائے لینے اندر گئی تھیں، انہیں نہ تو بیٹی پر بے اعتباری تھی اور نہ ہی ہونے والے داماد پر۔ اب غصہ تھوک بھی دو صالحہ، جانتی تو ہو اماں اور دادی کو۔ امتیاز کا انداز مرید کا سا ہوتا تھا، ملتجیانہ سا، بھیک منگا سا۔ وہ بھڑکی، بس میں اب کبھی بھی تمہارے گھر نہیں آؤں گی۔ اور تم نے اپنی اماں سے اجازت لی یا ایسے ہی چلے آئے ہو؟ یہ نہ ہو کہ ساس بہو ادھر چھاپا ہی مار دیں۔ طنز کیا مگر امتیاز احمد سہ گیا تھا۔ صالحہ کے معاملے میں اس کی قوت برداشت کمال کی تھی۔ ہاں، بس ایک ہی بار آنا وہاں، پورے اہتمام کے ساتھ۔ وہ مسکرا کر بولا۔ صالحہ کے انداز میں طنز کی آمیزش تھی۔ میری طرف سے تمہیں پوری اجازت ہے، تم کسی دوسری منگیتر کا بندوبست کر رکھو، میں اس تھانے میں نہیں آنے والی۔ تم آؤ تو تھانے دارنی لگوا دوں گا تمہیں وہاں۔ وہ بے اختیار بولا تو صالحہ نے دونوں ہاتھ جوڑ کر ماتھے پر لگائے
اور جیسے بہت عاجز آ کر بولی، مجھے تو معاف ہی رکھو تم، ابھی بےعزتی کروا کر آ رہی ہوں وہاں سے، ابا کو بتا دوں تو یہ سارا چکر ہی ختم کر دیں گے۔ امتیاز احمد نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ مذاق میں بھی ایسی بات نہ کرو صالحہ، کوئی گھڑی قبولیت کی بھی ہوتی ہے۔ کاش۔ صالحہ نے آہ بھر کر آسمان کی طرف دیکھا۔ تم بھی تو تھوڑا دھیان کرو نا، اگر تم دادی اماں کے پاس بیٹھ کر میرا انتظار کرتی تو وہ اتنا خفا نہ ہوتی۔ امتیاز نے نرم لفظوں میں سمجھانا چاہا، مگر وہ جو پہلے ہی سلگ رہی تھی یک دم بھڑک اٹھی۔ بس دیکھا، اندر سے تم سب ایک ہی ہو، تنگ دل تنگ نظر۔ میں کون سی رومانٹک گفتگو کر رہی تھی تمہارے ساتھ بند کمرے میں بیٹھ کر۔ اوہ، امتیاز احمد گڑبڑایا۔ یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں میں، یوں اکیلے کسی لڑکے کے ساتھ۔ کیا؟ وہ پوری آواز میں چیخے تو امتیاز احمد گھبرا سا گیا تھا، مگر وہ بخشنے والی نہیں تھی۔ لال تمتماتا چہرہ، تیز تر تنفس، وہ اس پر الٹ پڑی۔ کتنے لڑکوں کے ساتھ میں یوں اکیلے میں گفتگو کرتی رہی ہوں، اور تم اکیلے لڑکے، میرے اللہ! اس کا بس نہ چل رہا تھا، اپنے نہیں تو امتیاز احمد کے بال تو نوچ ہی ڈالے۔ وہ اور گڑبڑایا۔ تم غلط سمجھی، مطلب دادی اچھا نہیں سمجھتی۔ میں بالکل ٹھیک سمجھتی ہوں امتیاز احمد، وہ اونچی آواز میں بولی تو انداز تخاطب سے ہی ناراضی ظاہر ہو رہی تھی۔ تم بس یوں ہی ننھے چوزے بنے اماں اور دادی کے آنچل تلے چھپے رہو، مگر میرا دم گھٹتا ہے اس تنگ اور شکی ماحول میں۔ ہر وقت تائی اور دادی چھاپا مار ٹیم کی طرح تیار بیٹھی رہتی ہیں۔ وہ حد درجہ متنفر تھی، پھر ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یاد رکھو امتیاز احمد، اپنی اسی بزدلی کے ہاتھوں تم مجھے گنوا بیٹھو گے۔ وہ تیزی سے اندر چلی گئی۔ چچی جان چائے لے کر آ گئی تھیں۔ اسے کیا ہوا؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا تو وہ جو صالحہ کی بات کی گمن گھیریوں میں پھنسا ہوا تھا، چونک گیا تھا، پھر گہری سانس بھر کر جیسے خود کو ایک سنبھالا دینے کی کوشش کی۔ ایسے ہی بس۔ چچی نے اس کے آگے چائے کا ایک کپ رکھا اور گھر والوں کے متعلق باتیں کرنے لگی، مگر امتیاز احمد کے خیالات کے تانے بانے صالحہ ہی کی باتوں سے الجھے ہوئے تھے۔ وہ یوں ہی ہوں ہاں میں جواب دیتا، چائے کے گھونٹ بھرنے لگا۔ ابیحہ کو خوف ہی رہا کہ امتیاز احمد فون کر کے اسے بے وقوفی کے متعلق استفسار کریں گے، مگر ایسا کچھ نہ ہوا، بلکہ اب تو ایک ہفتے سے امتیاز احمد کا فون نہ آنا اس کے لیے پریشانی کا باعث بننے لگا تھا۔ اسے خود پر ہنسی بھی آ رہی تھی اور رحم بھی آیا۔ ماں کی محبت میں کھیلتی وہ لڑکپن میں پہنچی تو باپ کے خوف اور ذلت آمیز زندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک امتیاز احمد کا سہارا ملا تو اس پر بھی معز احمد نامی شخص کا سایہ منڈلانے لگا تھا۔ خوف کا سایہ ہر پل کچھ نہ ہو جانے کا خوف، اور پھر غیر متوقع طور پر امتیاز احمد کی کال آ گئی۔ کیسی ہو؟ سلام دعا کے بعد وہ سرسری انداز میں پوچھ رہے تھے۔ گھسیٹتے ہاتھ میں ابیحہ کا موبائل پھسلنے لگا۔ جی ٹھیک۔ پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ جی ٹھیک۔ پیسوں کی ضرورت تو نہیں؟ شاپنگ وغیرہ؟ جی نہیں۔ دل تو چاہ رہا کہ کہہ دے مجھے آپ کی ضرورت ہے، ایک ہمدرد شانے کی ضرورت ہے جس پر سر رکھ کر آنسو بہا کر دل کا سارا بوجھ ہلکا کر سکوں۔ اچھا، میں میٹنگ میں جا رہا ہوں، اپنا خیال رکھنا، پھر کال کروں گا۔ بے حد فارمل سا انداز۔ ابیحہ کو رونا ہی آ گیا۔ یقیناً وہ اس سے خفا تھے اور ایسی بات تھی کہ ابیحہ خود سے شروع کرنے کی ہمت بھی نہیں رکھتی تھی۔ اگر وہ خود سے بات کرتے تو شاید وہ اپنی صفائی پیش کرنے کی جرات ہی کر لیتی، اپنی ذہنی کیفیت ہی بتا دیتی جس کے تحت وہ فون پر ایسی فضول ڈیمانڈ کر بیٹھی تھی۔ انہوں نے کال منقطع کر دی تو ابیحہ کتنی ہی دیر موبائل ہاتھ میں لیے ایسے بیٹھی رہ گئی۔ کیا بات ہے؟ اس میں سے کچھ نکلنے والا ہے۔ ہنا نے اسے ٹھوکا دیتے ہوئے ہاتھ میں پکڑے موبائل فون کی طرف اشارہ کیا تو وہ چونکی۔ اوفو، ایک تو تم غائب دماغ پروفیسر لگتی ہو مجھے۔ ہنا جھلائی۔ ابیحہ کسل مندی سے بستر پر تکیہ سیدھا کرتی لیٹ گئی تھی۔ ٹیسٹ کی تیاری کر لی تم نے؟ اس نے ہنا سے پوچھا تو وہ مسکرائی۔ ہاں، ڈیزائنر کا سوٹ لے کر آئی ہوں پہننے کے لیے، اور اس بار تو پارلر سے تیار ہوں گی میں۔ ابیحہ مارے حیرت کے سر اٹھایا اسے دیکھنے لگی۔ یہ کون سا ٹیسٹ ہے جس کے لیے ڈیزائنر کا سوٹ اور پارلر سے تیار ہونا شرط ہے؟ کون سا ٹیسٹ؟ ہنا نے لا علمی سے پوچھا۔ پولیٹیکل سائنس کے ٹیسٹ کی بات کر رہی ہوں۔ تیاری کی تم نے؟ ابیحہ نے یاد دلایا تھا۔ ربش! ہنا کے منہ میں جیسے کونین کھل گئی۔ اب تو بڑی ہو جاؤ یار، کیا چھوٹے بچوں کی طرح کالج آ کر بھی ٹیسٹ کھیلتی رہتی ہو؟ یہ انجوائمنٹ پلیس ہے مائی ڈیئر، جتنا پڑھنا تھا وہ اسکول ایج میں اور ٹیچرز کی کسٹڈی میں پڑھ لیا، کالج تو بس انجوائے کرنے کے لیے آتے ہیں۔ وہ بیزار سی ہو کر کہتی ابیحہ کو متحیر کر گئی، دم سے اس کے پاس آ بیٹھی۔ میں تو سیفی کی برتھ ڈے کی تیاری کی بات کر رہی تھی، بالکل غیر متعلق بات۔ کون سیفی؟
अबीहा हैरत से बोली, भूल गई मेरा भाई, होटल में मिली थी ना तुम उससे। हिना मुस्कुराई। अच्छा। अबीहा ने सर हिलाया। उसे वाकई हिना का भाई के उसे वाकई हिना के भाई का नाम याद नहीं था। हमारे घर में पार्टी है और सैफी ने तुम्हें भी इनवाइट किया है। हिना ने मजे से कहा तो वो फिलफौर बोली, मुझे तो माफ़ ही रखो, तुम जानती हो मैं कहीं नहीं आती जाती, और वैसे भी कल मिस उस्मा का टेस्ट है। हाँ, और तुम्हारा रुबाब एहसन के साथ कंपटीशन है जिसमें तुम्हारा फर्स्ट आना बहुत ज़रूरी है। हिना ने तंज किया तो वो ठग से सीधा उसके दिल में जा लगा था। मैं उसे जीतने के लिए फर्स्ट नहीं आती हिना, बल्कि मैं इतनी मेहनत इसीलिए करती हूँ कि फर्स्ट आ सकूँ, अपना ग्रेड बेहतर बना सकूँ। मेरा रुबाब से नहीं बल्कि अपनी किस्मत से मुकाबला है। मजाक कर रही थी बाबा, जानती हूँ मैं अच्छी तरह। हिना फौरन ही पैंतरा बदल गई, फिर उससे मिन्नतें करने लगी। चलो ना यार, बहुत मज़ा आएगा। मामा से भी मिलोगी तुम, उन्हें भी बहुत शौक है तुमसे मिलने का। आई एम सॉरी हिना, मैं ज़रूर चलती अगर कल इतना इम्पोर्टेंट टेस्ट ना होता तो। अबीहा ने सरासर बहाना बनाया। वो तो सुबह है, बर्थडे तो शाम को है। मुझे परमिशन नहीं है हिना, तुम जानती तो हो, दोस्ती में सब चलता है। पहले भी तो 2 दफ़ा तुम आउट ऑफ परमिशन गई हो ना मेरे साथ। हिना ने खफकी से कहा तो अबीहा सोचकर रह गई, और इसी के बाद मैंने यूं बाहर ना जाने की कसम खा ली है। हिना प्लीज़ इतना इसरार मत करो। मैं इनकार करते करते शर्मिंदा होने लगूं। फिर कभी सही, आंटी से मिलने का शौक मुझे भी है, चलूंगी फिर कभी तुम्हारे घर भी। अबीहा ने सलीके से बात समेट दी थी। हिना उसे घूर कर रह गई। हेलो, बेतकल्लुफी से कहते कोई धम से उसके सामने बैठा तो मोहित ने चौंक कर उसे देखा। हंसती मुस्कुराती फ्रेश थी रुबाब एहसन। मोहित उसकी वहां मौजूदगी पर हैरान हुआ था। हेलो, परेशान हो रहे हो मुझे यूं अचानक देखकर? वो बेतकल्लुफी से अपना मोबाइल और ग्लासेस टेबल पर रखते मुस्कुराई। मोहित अहमद संभला, शाने उचकाकर मखसूस अंदाज में बोला, होटल कौन सा मेरी मलकियत है, कोई भी आ सकता है यहाँ। और अगर तुम्हारी मलकियत होता तो? रुबाब ने जुमला पकड़ा। तो? मोहित ने गहरी सांस भरते हुए गोया खुद को पुरसकून किया था, फिर उसे देखकर गर्दन मुस्कुराकर बोला, तो मैं तुम्हें ज़रूर कॉफ़ी की ऑफ़र करता। वो तो मैं अब भी ज़रूर पीऊँगी। रुबाब हंसी। मोइज़ ने वेटर को बुलाकर 2 कॉफ़ी का ऑर्डर दिया। वैसे मोइज़, तुम्हारी ये बीमारी कितनी पुरानी है? वो सरसरी से अंदाज में पूछ रही थी। मोइज़ चौंका। कौन सी बीमारी? यही तन्हाई के दौरों वाली? वो शरारत से मुस्कुराई। मोइज़ हल्के से हंस दिया। मैंने तुम्हें बताया था कि मैं दोस्त बहुत कम बनाता हूँ, इसलिए तन्हाई मेरी साथी समझ लो। लेकिन अब तुम्हें मेरे जैसी अच्छी दोस्त मिल गई है, तो तुम बेकार सी तन्हाई को गेट आउट कह दो। अच्छा होगा, क्योंकि मेरा उसके साथ गुजारा बहुत मुश्किल है। रबाब ने दोस्त पर अंदाज में कहा तो वो दोनों ही हंस दिए। ये रबाब एहसन का मुइज़ अहमद की ज़ाती ज़िंदगी पर पहला कदम था जो उसने बहुत एतमाद से रखा था, और जिस पर मुइज़ अहमद को कोई एतराज़ भी ना हुआ। शाजी शाह शाजी शाजो, वो पूरे घर में उसे ढूंढती फिर रही थी। खाला जी ने कहा था वो अंदर ही है। सोहला एक एक कमरे में देखती, आवाज़ लगाती, कॉरिडोर से मुड़ती तो जोर से किसी से टकरा गई थी। आहिस्ता, संभल के। किसी ने शानों से थामकर ना सिर्फ उसे सहारा दिया बल्कि बड़े नरम लहजे में पिचकारा भी था। वो बहुत दिलकश सी खुशबू के हिसार में घिरी माथे पर लगने वाली चोट चला रही थी। मर्दाना आवाज़ पर चौंकी और फिर शानों पर सुलगते लम्ब का एहसास करते ही तड़प कर पीछे हटी। हिरनी जैसी आंखों में वहशत सी उतरी तो मुकाबिल को मखमूर होने में एक पल भी नहीं लगा था। वो आए हमारे घर में खुदा की कुदरत, हम उनको और फिर बार बार उनको देखते हैं। शेर को अपने मतलब में बिगाड़ कर वो ज़रा सा झुककर अदा बजा लाया था। सौलिया के दिल में ज़ोर से गुदगुदी सी हुई। वो खुश शक्ल खुश लिबास सा शख्स खुश गुफ्तार भी था। शाजिया कहाँ है? वो उसे जानती ना थी और ना ही उससे पहले सौलिया ने उस शख्स को कभी शाजिया के घर देखा था, मगर बेख्तियार ही उससे मुखातिब होने को जी चाहा। अरे, हम तो वहाँ हैं जहाँ से खुद हमको हमारी खबर भी नहीं रही, और आप शाजिया के मुतल्लिक पूछ रही हैं। वो गहरी नज़रों से उसे देखते हुए बड़े अंदाज से बोला तो सौलिया जैसी मुंह फट और आज़ाद तबे लड़की के हाथों में भी पसीना उतर आया था। आप कौन हैं? हाँ, उसने जैसे सर्द आप भरी, फिर शरारत से बोला, कभी हम मुराद सिद्दीकी हुआ करते थे, मगर अब दिल चाह रहा है कि तशख़्ख़ुस के तौर पर आके बेदिल का इजाफा कर दें। सौलिहा, शाजिया कहीं से बरामद हो ही गई थी। जोश से पुकारती चली आई। सौलिया के सामने खड़े होकर मुराद को उसने घूरा था। आप क्यों यहाँ खड़े हैं जनाब? मैं तो जा ही रहा था। यार,
यकायक जमीन ने पांव जकड़ लिए। वो एक मानी खिस निगाह खामोश खड़ी सौल्या पर डालते हुए बोला, ओफो, जाइए ना, अम्मा को जरूरी काम था कोई। शाजिया ने उसे बाहर धकेला। ये कौन है? शाजिया के साथ उसके कमरे की तरफ बढ़ते सौल्या ने पूछा। अम्मा के भांजे होते हैं, दूर पार के, मगर चूंकि अम्मा से मोहब्बत बहुत है तो बाकायदगी से मिलने चले आते हैं। शाजिया ने बताया, फिर पूछने लगी, तुम्हें तो कुछ नहीं कह दिया? दरअसल बहुत आज़ाद ख्याल और मुंह फट से हैं। सौल्या को हंसी आ गई। यानी मेरे जैसे? अरे हाँ बिल्कुल। शाजिया भी हंसी थी। तुम सुनाओ, तुम्हारे इम्मीद का क्या हाल है? सौल्या ने मुंह बनाया। कुछ मत पूछो, वो तो अम्मा और दादी के पल्लू से बंधा बैठा है। नफरत होती है मुझे उस घुटे हुए माहौल से। उसकी बेजारी हद से सवा थी। शाजिया ने तंबीही नजरों से उसे देखा। तुम्हारा तो दिमाग खराब है, इतना प्यार करने वाला बंदा है वो, कदर करो उसकी। इतना दूध का धुला प्यार मुझे नहीं चाहिए। सौल्या ने सर झटका, फिर बहस करने वाले अंदाज में बोली, मर्द के प्यार में औरतों जैसा खौफ और झिझक नहीं होती, एक बेबाकी होती है, निडरपन होता है। शाजिया ने कानों को हाथ लगाए। शर्म करो सौल्या, उसकी इज्जत हो तुम, चचा की बेटी और मंगेतर भी। मर्दाना बेबाकी तो वो दिखाते हैं जिन्होंने फकत दोस्ती ही निभानी हो। जिसने पूरी जिंदगी का साथ निभाना होता है वो मौके से फायदा नहीं उठाता। ताई अम्मा और दादी के मुतल्लिक क्या ख्याल है तुम्हारा? उसे इम्मीद कह दिया तो गुस्सा। इसके कमरे में जाकर बात कर ली तो दफा आए, कसम से ऐसे वारिद होती हैं जैसे रंगे हाथों पकड़ने के लिए छापा मार रही हूँ। वो सख्त बेजार थी। शादी हो जाने दो, फिर देखना कितने छापे पड़ते हैं तुम्हारे कमरे पर। शादी ने इत्मीनान से कहा। फिर किसकी जरूरत? वो तिनकी। वही तो, हर बात के लिए एक वक्त मुकर्रर है सौल्या। अभी तुम दोनों के दरमियान कोई शरई बंधन तो है नहीं, इसीलिए वो लोग इतना ख्याल करते हैं। बाद में तो कोई पूछेगा भी नहीं। शाजिया मुस्कुराई थी। बहरहाल मुझे ये सब पाबंदियां बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं जिंदगी को अपनी मर्जी से अपने तौर पर गुजारना चाहती हूँ। मैं जिंदगी के इस दौर का भी लुत्फ उठाना चाहती हूँ, मगर यहाँ तो उसे मंगेतर समझना ही गुनाह है। वो इसीलिए मेरी जान कि मंगनी कोई शरीर रिश्ता तो है नहीं, ये तो बस एक निशानी है, मजीद रिश्ते ना आए। लेकिन उसे रोमानवी ताल्लुक की बुनियाद बना लेना तो सरासर नाकबत अंदेशी है। शाजिया बहर तौर उससे ज़्यादा समझदार और हकीकत पसंद लड़की थी। सौलन ने सर झटका। वापसी पर गेट के पास दोबारा मुराद सिद्दीकी से मुलाकात हो गई थी। उसे देखकर वो शाजिया से बेतकल्लुफ़ी से बोला, भाई तुमने तो तारुफ करवाया नहीं मेहमान से हमारा। करवा दिया है मुराद भाई। शाजिया मुस्कुराई थी। और ये? उसका इशारा सौले की तरफ था। ये मेरी दोस्त है सौलेहा, शाजिया ने बताया। चलो अच्छा किया तुमने बता दिया, वरना मैं तो परिस्तान का रास्ता भूली कोई परी समझ बैठा था इन्हें। उसकी शरारती निगाह सौलिया की अनछुए रूप पर टिकी थी। सौलिया के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। डरे मुराद भाई, मंगनीशुदा है ये, शाजिया ने हंसते हुए कहा तो वो बेख्तियार बोला, तो क्या हुआ, शादीशुदा तो नहीं है ना? मैं चलती हूँ शाजिया, वो संजीदा सी होकर शाजिया से बोली थी। पिछली ही गली में उसका घर था। अरे नाराज़ हो गई क्या? वो परेशान हो गया। अकेली जाएंगी? कहाँ जाना है? मैं साथ चलता हूँ, छोड़ देता हूँ। हाँ सौल्या शरीफ आदमी है, खैरियत से तुम्हें घर पहुँचा देंगे, मेरी गारंटी है। शाजिया ने कहा तो वो खामोशी से बाहर निकल आई। वो पीछे से तेज कदमों चलता उसका हमकदम हुआ था। आप नाराज़ हो गई हैं क्या? मेरा आपसे क्या वास्ता? सौल्या ने तीखे अंदाज में पूछा। वास्ता होने में क्या देर लगती है? वो बजता बोला तो सौल्या का दिल एकदम मदम पड़ा, मगर फिर उसने अपने कदम तेज कर लिए। आप यहाँ से लौट जाएं, मेरा घर आ गया है। वो उसकी जानिब देखे बगैर आगे बढ़ी और गली का मोड़ मुड़ गई थी। मुराद सिद्दीकी वहीं जमा खड़ा जाने क्या सोच रहा था। मुइज़ की कई बार जबाजट इनकार के बाद भी सफीना ने रिश्ते वाली से 3-4 लड़कियों की तस्वीरें मंगवा ली थीं। ये देखो ज़रा, इसका रंग ज़रा दबता हुआ है, मगर ये तीनों ही अच्छी हैं। सफीना ने तस्वीरें इज़्ज़त और ज़ारा के आगे की तो ज़ारा से पहले इज़्ज़त ने झपट ली थी। ये ले, इधर एक ही डिटिया मची हुई है और उधर भाई को इकट्ठी 3-3। बेवकूफ़, तीनों से थोड़ी करवाऊंगी। इन तीनों में से मेरे बेटे को जो पसंद आएगी उसे देख लेंगे। सफीना ने प्यार से कहा, और जिसे भाई रिजेक्ट करेंगे उसे तुम देख लेना। ज़ारा ने कड़वे करेले जैसा लुकमा देना ज़रूरी समझा था। वो तिल मिलाया, मतलब मेरे लिए बची कुची? अब अगर तुम्हारे जज्बात फना हो चुके हों तो तस्वीरें मुझे दे दो।
زارا نے اسے جلایا تو اسے کینہ توز نظروں سے دیکھتے عزت نے تصویریں سینٹر ٹیبل پر پٹک دیں۔ زارا ہنستے ہوئے تصویریں اٹھا کر دیکھنے لگی۔ ویسے ماما، بھائی کے لیے ایک اور لڑکی بھی ہے میری نظر میں۔ زارا نے تصویریں دیکھتے ہوئے پرسوچ انداز میں کہا تو وہ چونکی۔ کون؟ تصویریں ان کے ہاتھ میں دیتے وہ مسکرائی۔ وہ ان تینوں سے زیادہ خوبصورت بھی ہے اور جہاں تک میرا خیال ہے بھائی میں انٹرسٹڈ بھی ہے۔ کس کی بات کر رہی ہو تم؟ سفینہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ رباب کی بات کر رہی ہوں ماما۔ زارا کے لہجے میں جوش سا اتر آیا تھا۔ لو، ایک اور کو کھڈے لائن لگا دیا، عزت بے ساختہ بولا۔ سفینہ چونکی۔ تم سے معیز نے کچھ کہا؟ بے یقینی سے پوچھا۔ نہیں ماما، نہ بھائی نے نہ رباب نے، لیکن مجھے 100% یقین ہے کہ رباب ان میں انٹرسٹڈ ہے۔ زارا نے تیکن سے کہا تو سفینہ ہلکے پھلکے انداز میں بولی۔ چلو معیز سے بات کر کے دیکھ لیتی ہوں، پھر جو وہ کہے۔ محض رباب کے انٹرسٹڈ ہونے سے تو بات نہیں بن سکتی نا۔ زارا طمانیت سے مسکرا دی تھی۔ شاید رباب اور معیز کے رشتے کا طے ہو جانا اس کے اور سفیر کے رشتے کی مضبوطی کے لیے اچھا ہو، یہ زارا کا ذاتی خیال تھا۔ ماما جانی، ایک کواڑا بیچارہ ادھر بھی بیٹھا ہے مگر اس کے انٹرسٹ میں کوئی بھی انٹرسٹڈ نہیں، عزت نے خفگی سے کہا تو انہوں نے مسکراہٹ دبائی۔ سوری بیٹا جی، جب تک معیز کی بات نہیں بن جاتی تمہاری تو بات بھی نہیں سنے گا کوئی۔ بالکل ظالم ماں لگ رہی ہیں جو بڑی بیٹی کی شادی نہ ہونے کی وجہ سے چھوٹی کو بھی گنوارا ہی رکھ لیتی ہے۔ وہ یوں ہی الٹا پلٹا بولتا تھا۔ زارا اور سفینہ دونوں کو ہنسی آ گئی۔ دیکھنا زارا، تم اتنی دیر سے کریں گی تو 2 کروں گا، وہ منہ پر ہاتھ پھیر کر بولا تو ارادہ مصمم تھا۔ رباب کی ہمت اور مستقل مزاجی کی وجہ سے معیز جیسا آدم بیزار اور اکھڑ بن جانے والا شخص جیسے زندگی کی طرف لوٹنے لگا، اور اس کی یہ تبدیلی اون کی نگاہوں سے کیوں کر چھپی رہ سکتی تھی؟ کیا بات ہے میرے یار، بڑے چمک رہے ہو، کوئی نیا صرف استعمال کر رہے ہو آج کل؟ اس کا اپنا ہی انداز تھا۔ معیز مسکرا دیا۔ اگر کہوں ہاں تو میں کہوں گا کہ مبارک ہو میرا یار زندہ باد، اون فل فور بولا۔ معیز نے کچھ سوچا اور پھر نپے تلے انداز میں بولا۔ بس یار، میں نے سوچا کہ بے نام سی ٹینشن اور بیکار سی چند یادوں میں الجھ کر زندگی برباد کرنے کا کیا فائدہ؟ کچھ بھی نہیں، غلطی ہماری زندگی کی کتاب کا ایک صفحہ ہوتی ہے اون، اور اس کے لیے پوری کتاب کو پھینک دینا کہاں کی عقل مندی ہے؟ تو بس یہی سمجھ لو کہ میں ایک بیکار صفحے کے لیے پوری کتاب کو برباد نہیں کر سکتا۔ شکر اللہ، اون نے ہاتھ پھیلا کر اوپر دیکھا تو معیز ہنس دیا۔ یہی میں تمہیں کہتا تھا یار، زندگی میں کبھی اپنے کیے ہوئے فیصلوں پر مت پچھتاؤ۔ ہاں، سبق حاصل کرو آگے بڑھنے کے لیے، مگر اس غلط فیصلے پر بال کھول کر تا عمر ماتم کرنا نری بے وقوفی ہے۔ اچھا، اب زیادہ سکرات بننے کی ضرورت نہیں، میں تیرے ہوٹل میں فری کا لنچ کرنے آیا ہوں، اپنا سنڈے برباد کرنے نہیں۔ معیز نے اسے ٹہلایا تھا۔ اس قدر ثقیل موضوع ہضم نہ ہو رہا تھا۔ تو اب تک جناب نے کون سا لنچ ڈنر پیمنٹ کر کے کھایا ہے؟ مجھے تو حسرت ہی رہے گی تجھ سے کچھ کمانے کی۔ اون نے اس پر چوٹ کی تھی۔ معیز نے ہنستے ہوئے والیٹ نکال کر ٹیبل کی سطح پر رکھا۔ رہنے دے، جمع کر رہا ہوں، ایک ہی بار لمبا چیک نکلواؤں گا، وہ یوں ہی ہمیشہ کہتا تھا۔ تم بتاؤ شادی کب کر رہے ہو؟ معیز نے بڑے عرصے کے بعد اون کو اس موضوع پر کریدا، ورنہ تو جب سے اس نے خود کو اپنے آپ میں ہی الجھایا تھا تب سے دوسروں کی زندگی میں دخل اندازی کرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ اون نے گہری سانس بھری اور کرسی پر پھیل کر بیٹھ گیا۔ کیا بتاؤں یار، اپنی غلطی ہے جو ڈنڈے کی طرح سر پر برس رہی ہے۔ ثانی کی بچی، وہ تو سب بھولنے کو تیار ہی نہیں۔ اب تم بتاؤ کہ میرا کیا قصور اس میں؟ بچپن کی منکوہا، پسماندہ چھوٹے سے شہر میں پلی بڑھی، گرمیوں کی چھٹیاں گاؤں کی حویلی میں گزارنے والی۔ میں سالوں بعد بڑی چاہت سے اسے دیکھنے گیا تو مٹی کا فرش لیپ رہی تھی، بالوں میں مٹی، منہ پر مٹی۔ میں تو اس کا تعارف سنتے ہی الٹے پیروں بھاگا، آتے ہی امی کے سامنے شادی سے انکار کر دیا، ابا سے لعنتیں کھائیں۔ ہائے، پھر آپی کی شادی پر اسے دیکھا، کیا رنگ روپ تھا اور کیا غرور، سب سے جدا۔ اس لڑکی نے ایک نظر بھی مجھ پر نہیں ڈالی اور میری ہر نظر فقط اسی تک گئی۔ میں نے قسم کھا لی کہ شادی کروں گا تو اسی حور شمائل سے۔ امی سے بات کی تو وہ ہنسی، ابا کو بتایا اور پھر سب گھر والوں کو خوب مذاق بنا میرا۔ وہ ثانیہ ہی تھی، ثانی، میری بچپن کی منکوہا۔ اب بتاؤ میں اس کے پیچھے مجنوں بنا پھر رہا ہوں اور وہ مجھے گھاس ڈالنے پر آمادہ ہی نہیں۔ ان کی داستان خاصی دلگیر تھی۔ معیز کو ہنسی آ رہی تھی سن کر۔ یعنی تو اپنی ہی بیوی کے عشق میں مبتلا ہو گیا تھا؟
میں تو ہو گیا ہوں، مگر وہ اب میرے انکار کو اپنی انا کا مسئلہ بنا کر بیٹھ گئی ہے۔ اون نے لٹکایا تھا۔ تو بڑوں سے کہہ کر رخصتی کروا لو، نکاح تو ہو ہی چکا ہے، بھگا کر بھی تو لا سکتے ہو، سوری اٹھا کر۔ ہاں، اٹھا کر لانے والا خیال تو بہت رومانٹک ہے، مگر یہ فقط خیال ہی ہے، وہ پوری ہلاکو خان ہے۔ اون نے بانچیں پھیلائیں۔ تو کیا اون عباس مر گیا ایک لڑکی پر؟ معیز نے گویا اس کی مردانگی کو للکارا، مگر وہ ہنسے گیا۔ مرد یوں ہی کسی پر نہیں مر مٹتا معیز احمد، اس کے لیے لڑکی میں کوئی خاصیت ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اور اس میں کیا خاصیت ہے؟ معیز نے بے اختیار پوچھا۔ اون نے آ بھری۔ وہ میری پہلی نظر کی محبت ہے یار۔ اور وہ کون سی نظر تھی جو فرش کی لپائی کے دوران پڑی تھی؟ معیز نے طنز کیا تھا۔ وہ اصل روپ تھوڑی تھا اس کا، اصلیت دیکھ کر تو میری آنکھیں چندھیا ہی گئی، پڑھی لکھی سے لکھے والی، رشتوں کو نبھانے والی، بس میری ہی مت ماری گئی تھی، الٹے پیروں دوڑا تھا۔ اب تو ناک سے لکیریں کھچوائے گی وہ۔ ہاں، بات چل نکلی ہے، اب دیکھے کہاں تک پہنچے، اس نے آ بھر کر کہا تو معیز ہنسنے لگا۔ شازیہ کے گھر آنا جانا تو بچپن سے ہی تھا، مگر ایک حد میں رہ کر، لیکن جب سے مراد صدیقی آیا، صالحہ روز دن میں ایک چکر شازیہ کے گھر کا ضرور لگاتی، اور شازیہ نادان نہیں تھی۔ منگنی ہو چکی ہے تمہاری صالحہ، ان چکروں میں مت پڑو، آگ کا کھیل ہے یہ، اس نے مخلص بن کر سمجھایا، مگر مراد کے خوبصورت لفظوں نے اس کے ارد گرد جال سا بن دیا تھا جسے وہ توڑنا نہیں چاہتی تھی۔ ایسے میں امتیاز احمد کہیں دور رہ گیا۔ مراد صدیقی کی آزاد خیالیوں سے بہت بھاتی، وہ تعریف کرنے میں کنجوس تھا اور نا پیار جتانے میں۔ بچپن کی منگنیاں کھیل ہوا کرتی ہیں شازی، تم نے دیکھا نہیں ہمارے بڑے اسے کھیل ہی تو سمجھتے ہیں۔ روک پابندیاں، وہ تنفر سے بولی۔ دیکھو، امتیاز احمد کی ایک فیملی بیک گراؤنڈ ہے، مراد بھائی تو اکیلے چھڑے چھانٹ، کبھی یہاں تو کبھی وہاں، پیسہ ہے جائیداد بھی ہے تھوڑی بہت، مگر کوئی بڑا نہیں ہے سر پر، تبھی تو بنجاروں کی طرح کہ دنوں یہاں اور دنوں وہاں ڈیرے ڈالے رکھتے ہیں، شازیہ نے دبے لفظوں میں سمجھایا۔ مگر جو سمجھنا ہی نہ چاہے اسے کون سمجھا سکتا ہے؟ تب شازیہ نے بھی اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ وہ مراد صدیقی کے ساتھ بیٹھی گھنٹوں باتیں بگاڑتی رہتی، یا پھر مسحور تھی ان کی گفتگو کا رس اپنے کانوں میں اتارتی رہتی۔ کب دل کے آئینے میں امتیاز احمد کی شبیہ دھندلائی اور کب مراد صدیقی وہاں پر براجمان ہوا، اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ زارا نے جو بات سفینہ کے دماغ میں ڈالی وہ انہیں نہیں بھائی تھی۔ واقعی اگر معیز سے رباب کی شادی ہو جاتی تو سسرال میں زارا کے قدم مضبوط ہو جاتے، کیونکہ رباب گھر والوں کی بہت لاڈلی تھی۔ اسی سوچ کو لیے وہ امتیاز احمد کے پاس آ بیٹھی۔ میں سوچ رہی تھی اب معیز کی شادی کے متعلق بھی کوئی پیش رفت ہونی چاہیے۔ سفینہ نے دوستانہ انداز میں بات شروع کی تو انہوں نے چونک کر پہلے تو انہیں دیکھا، پھر ہاتھ میں تھامی کتاب بند کر کے رکھ دی اور پوری طرح سے ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ معیز پر اپنی مرضی مسلط کرنے کی کوشش مت کرو، اسے اس زمن میں اپنی مرضی کا فیصلہ کرنے دو، وہ مضطرب لہجے میں بولے تو سفینہ مسکرائیں۔ وہ میرا بیٹا ہے امتیاز احمد، تم دیکھنا بہت خوش ہوگا میرے فیصلے سے۔ اور تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ انہوں نے چپتے ہوئے انداز میں پوچھا۔ میں نے سوچا ہے کہ معیز کے لیے رباب کا رشتہ لے لیتے ہیں۔ رباب کون؟ وہ چونکے۔ اپنی زارا کی نند؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ تمہارا یہ فیصلہ درست ہے، وہ بے اختیار بولے۔ کیا مطلب؟ اچھی فیملی ہے اور لڑکی بھی معیز کی جوڑ کی ہے۔ سفینہ کو ان کے اعتراض پر اعتراض ہوا تھا، مگر میں بٹے سٹے کی شادی کو قابل اعتماد نہیں سمجھتا سفینہ، ایسا فیصلہ مت کرو جس سے کل کو زارا کی میرڈ لائف ڈسٹرب ہو۔ امتیاز سنجیدہ تھے۔ آپ فکر مت کریں، یہ سوچ مجھے زارا ہی نے دی ہے، وہ مسکرائیں۔ زارا بھی بچی ہے سفینہ، رشتوں کی نزاکتوں کو نہیں سمجھتی، اسے نہیں پتا کہ اس میرج کہ کراس میرج کن قباحتوں کو جنم دیتی ہے۔ امتیاز احمد گویا اس رشتے کے حق میں نہیں تھے، مگر سفینہ کا ان کے انکار کو اہمیت دینے کا قطعی کوئی موڈ نہیں تھا۔ چلیں، زندگی تو معیز کو گزارنی ہے، اسے پوچھوں گی تو پھر جو وہ کہے۔ تم کیوں سے ڈسٹرب کرتی ہو سفینہ؟ ابھی اس کی یونیورسٹی کا فائنل ایئر ہے، بزنس سنبھالنا ہے اس نے۔ امتیاز احمد کو جانے کیا بے چینی لگی تھی۔ سب ہو جائے گا، لوگوں کے نکمے بیٹے بیاہے جاتے ہیں، ہمارا تو ماشاءاللہ سے کامیاب بیٹا ہے۔ سفینہ مطمئن تھی۔ بھائی جیسی تمہاری مرضی، تم جانو اور تمہارا بیٹا، ہمیں تو بس شادی میں بلا لینا۔ وہ جیسے خفا سے ہوئے، مگر ان کی خفگی سے قطع نظر سفینہ کسی اور ہی جوڑ توڑ میں لگی تھی۔ شام کو ہی انہوں نے معیز احمد کو گھیر لیا تھا۔ ان کی بات سن کر وہ مسکرایا۔ نو وے ماما، شادی کا تو فی الحال سوچیے گا بھی نہیں۔ چلو منگنی ہی صحیح، میرے دل کو تسلی ہو جائے گی۔ سفینہ کو بڑے عرصے بعد اس کا موڈ صحیح لگا تھا، مگر اس نے اس کے لیے بھی انکار کر دیا۔
सब कुछ करूँगा मामा, आपकी मर्जी से, लेकिन फ़िलहाल मुझे मौका तो दें उसे समझने का। और सफ़ीना के लिए यही बात काबिल इत्मीनान थी कि मुइज़ हमेशा की तरह शादी के नाम पर अकड़ा नहीं था, बल्कि रुबाब को जानने और समझने के लिए वक्त मांग रहा था, जो उन्होंने बखुशी दे दिया। वो चचा के घर आया तो सालिया ने उसे ज़रा भी लिफ्ट ना करवाई थी। यूं इधर उधर कामों में मसरूफ़ थी, जैसे उसे जानती ही ना हो। इम्तियाज़ अहमद को उसके इस रूप और अंदाज़े ने बहुत इम्तियाज़ अहमद को उसके रूप और इस अंदाज़ ने भी मज़ा दिया था कि हुस्न की तो वो हर अदा से ही बेमिसाल लगा करती थी। वो चाय उसके आगे रखकर जाने लगी तो चची तख्त पर गाँव तकिए से टेक लगाए ऊँघ रही थी। इम्तियाज़ ने उसका हाथ कलाई से थाम लिया। सालिया ने कटीली निगाहों से उसे देखा। वो दोस्ताना अंदाज में मुस्कुरा रहा था। क्या है? लठमार अंदाज। इम्तियाज़ अहमद ने चची के मुतवज्जा हो जाने के डर से उसकी कलाई छोड़ दी और बेसाख्ता उसे घूरा। बस ये है तुम्हारी बहादुरी। कभी यही हाथ अपनी अम्मा के सामने भी पकड़ो ना। अकेले में क्यों फ़ायदा उठाते हो? वो पिनकारी इम्तियाज़ का चेहरा सुर्ख पड़ गया। तुम बात को खामखा ही बढ़ा रही हो सालिया। बात ही तो ख़त्म करना चाहती हूँ मैं। वो अजीब से अंदाज में बोली और किचन में चली गई। इम्तियाज़ अहमद ने चंद लम्हे उसकी बात और अंदाज पर गौर किया और फिर गोया किसी फैसले पर पहुँच कर उठा। किचन में आ गया, जहाँ पर वो परात में आटा निकाल रही थी। ये नाराज़ी कब तक चलेगी सालिहा? वो संजीदा था। ये नाराज़ी नहीं है इम्तियाज़ अहमद, मगर हकीकत यह है कि मुझसे ताई अम्मा और दादी का रवैया बर्दाश्त नहीं होता। शादी तुम्हारी मुझसे होनी है, अम्मा या दादी से नहीं। और फिर तुम ये सोचा करो कि शादी के बाद उनका रवैया बदल जाएगा। इम्तियाज़ अहमद के अंदाज में महज नरमी और तवज्जो रची हुई थी। वो सालिया की जज्बाती तबीयत से अच्छी तरह वाकिफ़ था। फौरी फैसले और फौरी अमल पर यकीन रखने वाली सालिया ज़िद्दी भी बहुत थी और वो नहीं चाहता था कि जल्दबाजी में कोई भी फैसला करे, अम्मा और दादी के खिलाफ दिल में बग़्ज़ पाल ले। मगर वो ये नहीं जानता था कि सालिया की सल्तनत दिल तब्दील हो चुकी है और अब वहाँ बादशाह की सीट पर कोई और विराजमान हो चुका है। सालिया शादी वाली बात पर कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किए बगैर आटा गूंदने लगी। मगर उससे अगले रोज़ जब इम्तियाज़ अहमद ने वापस लाहौर जाना था, तब वो हंसती खिलखिलाती उसे खुदा हाफिज़ कहने आ पहुंची थी। अम्मा के हाथ का बना नाश्ता करता इम्तियाज़ अहमद दादी से भी खूब लाड उठवा रहा था। अम्मा और दादी दोनों ही ने यूं बेतकल्लफ़ी से सालिया का आना और इम्तियाज़ अहमद के साथ बैठ जाना पसंद नहीं किया था। अरे वाह, पराठा! सालिया ने उसकी प्लेट में रखे पराठे का निवाला तोड़ा और उसी के सालन में डबोकर मुंह में रख लिया था। हाय, अरे हद होती है सालिहा, वहाँ से दूसरी प्लेट पकड़ के खा लेना बेटा। ये क्या इसी की प्लेट में से निवाले भरने शुरू कर दिए? अम्मा शरीयत का दामन थामे रखती थी। क्यों, इसको कोई बीमारी है क्या जो मुझे भी लग जाएगी? वही निडर और पुरज़मात सा लहजा। कोई बात नहीं अम्मा। इम्तियाज़ अहमद के दिल में तो सालिया को देखते ही तमान्यत उतर आई थी। नरमी से बोला, मगर अम्मा तो जैसे फटी पड़ी। खबरदार इम्तियाज़ अहमद, हमारे घर की कुछ इकदार हैं। खबरदार जो तुमने इस दीदा हवाई की हिमायत लेने की कोशिश की तो। अम्मा, वो तो शिद्दत ही रह गया। अम्मा उस बुरे तरीके से सालिया से कभी भी ना बोली थी और सालिया लम्हा भर को तो वो साकित ही रह गई। दादी जो भी कहती उसे वो दूसरे कान से उड़ा देती थी, मगर अम्मा का ये अंदाज, उनकी सर्द महरी तो उसे पता ही थी, मगर होने वाली सास उससे बुरी तरह मुतनफ़िर हैं, ये उसे अंदाज़ा नहीं था। आज तो वो अपने दिल और जज्बात पर पाँव रखती इम्तियाज़ अहमद की तरफ पलटने की एक कोशिश के तौर पर यहाँ आई थी, सच्चे दिल से। मगर शायद वो इम्तियाज़ अहमद की किस्मत में नहीं थी। मंगेतर हो, मगर हो तो नामहरम। किस किताब में लिखा है कि नामहरम के साथ एक प्लेट में खाना जायज़ है? अम्मा का गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा था। इम्तियाज़ अहमद ने सालिया को हाथ में पकड़ा निवाला प्लेट में रखते देखा। वो सख्ती से लब खींचे हुए थी, जैसे एक भी लफ्ज़ ना बोलने की कसम खा ली हो। मैं बात करती हूँ उसके बाप से। दादी भी नाराज़ थी। घर में क्यों नहीं टिकती तू? शादी होनी है तेरी उस घर में, यही सोचकर ही पर्दा कर लिया कर। उसने एक निगाह इम्तियाज़ अहमद पर डाली, सिर्फ एक निगाह, बेहद कटीली, बहुत कुछ जताती हुई। वो अम्मा और दादी के सामने उनके शरई जवाज़ को रद्द नहीं कर सकता था। अगरचा दिल से उसे सालिया की इस बेतकल्लफ़ी पर कोई एतराज़ नहीं था। वो उठ गई। बैठो ना। इम्तियाज़ अहमद खुद को रोक नहीं पाया। बेसाख्ता बोला तो अम्मा ने तेज़ी से कहा, रहने दो तुम। अच्छा है अगर इसे अब कुछ अकल आ गई है। यहाँ आने से पहले ही यहाँ के तौर अतवार सीख ले तो फ़ायदे में रहेगी। चलो चलकर मेरे साथ नाश्ता करो तुम। दादी को ख्याल आ ही गया था। कर लिया दादी, पेट भर गया आज तो। वो नॉर्मल से अंदाज में अल्लाह हाफ़िज़ कहती तेज़ी से बाहर की तरफ बढ़ी तो इम्तियाज़ अहमद बेख्तियार उठा। अम्मा ने उसके शाने पर हाथ रखा तो एक तंबीही दबाव को महसूस करते वहीं बैठा रह गया।
جبکہ دل تھا کہ صالحہ کے قدموں کے ساتھ ہی لپٹا جا رہا تھا، اور صالحہ وہ دروازے سے نکلنے تک اپنے پیچھے امتیاز احمد کی بلند ہوتی آواز کی منتظر ہی رہی تھی۔ وہ رک جائے گی، پلٹ آئے گی، مراد صدیقی کی طرف کھلنے والا روزن بند کر دے گی، مگر نہ تو اسے اپنے پیچھے امتیاز احمد کے قدموں کی چاپ سنائی دی اور نہ ہی اس کی بےتابانہ پکار۔ وہ نم آنکھوں اور سخت دل کے ساتھ اس گھر سے نکلی، اور شاید امتیاز احمد کی زندگی سے بھی۔ وہ مسلسل امتیاز احمد کو کال کر رہی تھی، مگر وہ اٹینڈ نہیں کر رہے تھے۔ وہ سردیوں کی شاپنگ کر کے آئی تو ہنا نے اس کے پرس میں روپے دیکھ کر اسے بھی کھلے دل سے شاپنگ کروائی، مگر اس کے نتیجے میں اب وہ خالی پرس لیے بیٹھی تھی۔ فائنل ایگزام سے بہت پہلے ہی لڑکیاں فری ہونے والی تھیں، مگر اس سے پہلے فیس جمع کروانی تھی اور ہاسٹل کے ڈیوز بھی ادا کرنے تھے۔ ہنا اس کی رونی صورت دیکھ کر خوب ہنسی۔ کون سی کنگال ہو تم، گھر فون کرو یار، ابھی کے ابھی رقم منگوا لو گی۔ مشورہ مفت تھا، ابھی ہاں ہونٹ کاٹ کر رہ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ امتیاز احمد اس کے اکاؤنٹ میں اس ماہ پوری رقم بھجوا چکے تھے، اور پہلے کچھ ہنا نے ادھار لے لیے اور اب شاپنگ۔ وہ گویا اپنی اس ماہ کی پوری پونجی لٹا چکی تھی۔ ہنا سے تو چیز کیا مانگتی، اس نے دل کڑا کر کے امتیاز احمد ہی کو کال ملائی، مگر وہ کال ریسیو نہیں کر رہے تھے، بلکہ مسلسل لائن کاٹی جاتی، یعنی وہ کال ریسیو ہی نہیں کرنا چاہ رہے۔ ابیحہ کا دل پریشان ہونے لگا۔ پچھلی کال میں مختصر سی بات اور اب کال اٹینڈ نہ کرنا۔ کیا معیز احمد اپنی چال چل چکا تھا؟ اس کی دھڑکن سست پڑنے لگی، پھر اچانک ہی اس کی کال ریسیو کر لی گئی۔ ہیلو، ابیحہ بات کر رہی ہوں میں، آپ کال اٹینڈ نہیں کر رہے تھے تو مجھے پریشانی ہو رہی تھی۔ ابیحہ نے کال ملتے ہی بےتابانہ بولنا شروع کر دیا، پھر چپ ہوئی تو ایک سناٹا سا چھا گیا، شاید وہ ابھی بھی خفا تھے۔ ہیلو، ناراض ہیں آپ ابھی تک؟ وہ تو اس دن بس غصے میں نے پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیا، اور آپ کے بیٹے نے آپ سے پتہ نہیں کیا کہہ دیا۔ وہ شرمسار سی تھی۔ بہت اچھے، یہ سب بھی میں والد محترم سے کہہ دوں گا۔ اور کچھ؟ وہ معیز احمد ہی تھا۔ ابیحہ کا دل رکتے رکتے بچا، مگر پھر اس نے بڑی ہمت سے خود کو سنبھالا۔ اسے معیز احمد کا سامنا کرنا تھا، اپنی زندگی بدلنے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے۔ مجھے آپ کے والد صاحب سے ہی بات کرنی ہے۔ آخر تم ہماری زندگی سے نکل کیوں نہیں جاتی؟ وہ جیسے ضبط کھو کر پنکارا تھا۔ ابیحہ کی ٹانگیں لرزنے لگیں، مگر لہجے کی کمزوری کا مطلب تھا کہ معیز احمد سے مات، اور آج وہ ہمت کرنا چاہتی تھی۔ معیز احمد پر واضح کرنا چاہتی تھی کہ وہ امتیاز احمد کے فیصلے کی پابند ہے، نہ کہ معیز احمد کے۔ آپ مجھے یہ آرڈر نہیں کر سکتے، کیونکہ میں آپ لوگوں کی زندگی میں آپ کے والد محترم کی خواہش پر آئی ہوں، اپنی یا آپ کی خواہش پر نہیں۔ وہ چپ رہ گیا۔ اب جانے کہنے کو کچھ سوجا نہ تھا، یا پھر وہ غیظ و غضب کی کیفیت میں چپ تھا، مگر ابیحہ نے اسی ہمت سے پھر کہا، ان سے کہیے گا میرے اکاؤنٹ میں۔ لائن ایک دم سے کاٹ دی گئی۔ وہ بے جان موبائل کان سے لگائے کھڑی رہ گئی۔ وہ امتیاز احمد کی طرف سے مایوس ہونے لگی، مگر اسی شام امتیاز احمد کا ڈرائیور اسے لینے آیا تو وہ متحیر رہ گئی تھی۔ شکر کرو تمہارے گھر والوں کو بھی ترس آیا تم پر۔ ہنا نے اس کی بے یقینی پر اسے گھڑکا اور ساتھ ہی ٹوک بھی دیا، چینج تو کر لو، سلوٹوں سے بھری قمیض ہے تمہاری۔ وہ جلدی سے سامنے لٹکا سوٹ پہن کر سلیقے سے دوپٹہ اوڑھتی آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ وارڈن بھی امتیاز احمد کے ڈرائیور سے واقف تھی، تو اجازت کا مسئلہ ہی نہیں تھا۔ ڈرائیور خاموشی سے گاڑی چلا رہا تھا۔ کہاں جانا ہے ہمیں؟ صاحب نے فلیٹ پر بلایا ہے۔ ڈرائیور نے مختصر بتایا تو اس نے سر ہلا دیا۔ اب ظاہر ہے امتیاز احمد اسے سفینہ کے گھر میں تو نہیں بلوا سکتے تھے۔ ڈرائیور اسے فلیٹ کے دروازے تک چھوڑ کر پلٹ گیا۔ ابیحہ کا دل ہلکا پھلکا سا ہو گیا۔ اپنے تمام مسائل کا حل اسے دروازے کے پار دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، مگر کوئی جواب نہ پایا تو نوب کو گھما کر دروازہ کھل گیا تھا۔ جھجکتے ہوئے اندر داخل ہوئی، مگر سامنے کوئی نہیں تھا۔ ویل فرنشڈ فلیٹ کا ٹی وی لاؤنج اس کے سامنے تھا، اور قدموں کے نیچے قیمتی کارپٹ۔ اسے اپنے پیچھے آہٹ سنائی دی تو بے اختیار پلٹی۔ دروازہ لاک ہو چکا تھا۔ سامنے والے کو دیکھ کر ابیحہ دہشت زدہ سی ہو کر 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ معیز احمد کے تاثرات نے اسے بے حد خوفزدہ کر دیا تھا۔ اس کے اصرار پر شازیہ چچی کے سامنے موجود تھی۔ ضروری بات کرنے کا کہہ کر شازیہ پزل سی بیٹھی تھی، مگر الفاظ تھے کہ نوک زبان پر آتے ہی نہیں تھے۔ صالح نے آتے جاتے اسے گھوڑا تو اسے مرتے کیا نہ کرتے کہ مزداق بات شروع کرنا پڑی۔ صالحہ کی شادی کب کر رہی ہیں خالہ؟ چچی کی ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ بس امتیاز احمد ذرا اپنے قدم صحیح سے جما لیں، پھر شادی کی تاریخ دے دیں گے۔ اور اگر امتیاز احمد سے اچھا رشتہ مل جائے تو؟ خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیر کر شازیہ نے کنکھیوں سے چچی کے تاثرات دیکھے تو ان کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ بچپن سے بات ہے امتیاز اور صالحہ کی، اب تک اس سے اچھا نہ ملا تو اب کیا ملے گا؟ انہوں نے رکھائی سے بات ختم کر دی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ بات ختم نہیں بلکہ ابھی تو بات شروع ہوئی تھی۔
میرا ایک دور پار کا کزن ہے خالہ، بہت پڑھا لکھا ہے، امیر ہے، شریف کاروباری آدمی ہے۔ شازیہ نے دبے لفظوں میں کہا تو وہ کچھ اور ہی سمجھی۔ اچھا، تمہارا رشتہ ڈالا ہے انہوں نے؟ شازیہ کا حلق خشک ہوا۔ صالح نے دور سے اسے آنکھیں دکھائیں اور بولتے رہنے کا اشارہ کیا۔ نہیں خالہ، اپنی صالح کے لیے، آگے پیچھے تو کوئی ہے نہیں اس کا۔ کیا بکواس کر رہی ہو لڑکی؟ چچی کو جلال آیا تھا۔ صالحہ جلدی سے وہاں آ گئی، ورنہ شازیہ ضرور ان کے عتاب کا شکار ہوتی۔ اماں، یہ ٹھیک کہہ رہی ہے، آپ مراد صدیقی سے مل کر تو دیکھیں، ہر لحاظ سے امتیاز احمد سے بڑھ کر ہے۔ وہ بہت دیدہ دلیری سے بولی تو چچی نے کھینچ کر تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ باقی اگلی قسط میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہیں بھولنا کہ ہر نئی آنے والی ناول کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ ساتھ ہی ویڈیو میں کمنٹ ضرور کیا کریں تاکہ میرے چینل کی ریٹنگ بھی اچھی ہو سکے۔ ملتے ہیں اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔